Unilever has been in South Asia, India, Pakistan मिला के over 100 years. Pakistan जो है, it's not for faint-hearted people. This country offers a lot of opportunity. This population has no money. Most of it, half of it is under poverty. हमने यानी कि एक वक्त में 1 रुपए का साशे भी बेचा है, बड़े अरसे तक बेचा है. 50% सेल हमारी, ठीक है, 5 रुपए के साशे से आती है. 5 रुपए को आप सेंट्स में देख लें, पता नहीं कितने सेंट मिलेगा, आई डोंट नो. How important is it कि जो कंपनी कमा रही है एक मुल्क में, it needs to repatriate those funds back to its parent company. They may want to open a frontier because now your country is profitable. They want to take that money and invest somewhere else. And if they can't take the money, what happens? पाकिस्तान ने 75 साल में आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया. हमें कंपेयर किया जाता है, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ, हमें कंपेयर किया जाता है इजिप्ट के साथ. मैं कैश इकोनॉमी को जब डिजिटाइज करूँगा ना, सबसे पहले तो FBR आ जाएगी, फिर SRB आ जाएगी, 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि ये बताएं, वो बताएं, नोटिस आएंगे. फ़ज़ा में ख्याल में जर्नी तो स्टार्ट हो गई है. आपको तो कमांड एंड कंट्रोल ला के एक पाकिस्तान बनाना पड़ा ना, ठीक है. तो पाकिस्तान शायद इस कमांड एंड कंट्रोल के बगैर सर्वाइव ही ना करे, क्योंकि इतनी सारी आपकी फैक्शंस बनी हुई हैं. उस वक्त ठीक था. यूनिलीवर एक वाहिद मल्टी नेशनल है जो पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त से मौजूद है, बल्कि साउथ एशिया में ये 100 साल से है. और यूनिलीवर एक ऐसी मल्टी नेशनल है जो पाकिस्तान पे पूरा यकीन रखती है, जबकि बहुत सारी मल्टी नेशनल्स इस मुल्क को छोड़ के चली गई हैं. क्यों? इसके जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर पराचा साहब, द CEO ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान. ही इज़ ऑल्सो नाउ गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर मार्केट्स. हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से आज भी यूनिलीवर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है और सबको कहती है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज़ टू इन्वेस्ट इन. लेट्स हियर मोर अबाउट दिस in this conversation. आमिर पराचा साहब, कैसे हैं आप आज? बिल्कुल ठीक ठाक. It's a pleasure to have you. काफ़ी अरसे से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे. I've had a lot of questions I wanted to ask you. तो पहले तो मैं थोड़ा सा I want to set the stage. Unilever पाकिस्तान के आप CEO हैं. Unilever has been in South Asia, India पाकिस्तान मिला के over 100 years. पाकिस्तान में तो पार्टीशन के बाद से 30 brands currently under management, and I'm sure कि हर घर में Unilever का at least एक if not more products पड़े हुए होंगे. यूनिलीवर एक वाहिद मल्टी नेशनल कंपनी है दैट सीम्स टू थ्राइव इन दिस इकोनॉमिक सिचुएशन. क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टैट्स देख रहा था, 2023 में ओनली 28%, एक रिसर्च थी जिसमें लिखा था 28% ऑफ फॉरेन कंपनीज आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और कम टू पाकिस्तान. दैट्स अ वेरी लो नंबर. और अगर आप डेटा निकाल के देखें, जो मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ट्रायंगुलेट, मैनी कंपनीज हैव लेफ्ट, इफ़ नॉट 100. अभी OICCI विच इज़ दी ओवरसीज़ चेंबर, उसके सिर्फ 200 मेंबर्स हैं मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं. तो यूनिलीवर कैसे थ्राइव कर रहा है इन एन एनवायरनमेंट जहाँ मल्टी नेशनल्स छोड़ के जा रही है? अभी आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर शेल भी पाकिस्तान छोड़ के चला गया, बार्कलीज भी चला गया, सिटी बैंक भी चला गया, बहुत सारी मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स थी जो छोड़ के चली गई, लेकिन यूनिलीवर अभी भी खड़ा हुआ है और कायम है. हाउ इज़ दैट? नो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. से काफ़ी लोग मुझसे सवाल ये करते हैं, यू आर नॉट द ओनली वन. और मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है, इट्स नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल. एंड इफ़ यू आर एड्रेनलिन जंकी, कम टू दिस कंट्री. तो सारे ग्लैडिएटर्स हैं यूनिलीवर तो में. अगर आप थ्रिल सीकर्स हैं और एडवेंचर चाहिए तो पाकिस्तान आ जाए. ये बात सही है. तो ऑर्गेनाइजेशन विच हैज एपेटाइट, ठीक है, and they can romance with risk, then this is the country, because high risk है, high return है. है रिटर्न बिल्कुल है. because आपका जो demographic dividend है वो इतना बड़ा है, particularly for consumer goods company, because one thing we do the best is producing babies. so जिस लेवल के ऊपर हमारी population growth है, और consumer goods का तो काम यही है, ठीक है, from day one the day baby is born, वो आपका कंज्यूमर बन जाता है. तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है, और बिकॉज वी आर द 5th 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. बट दिस पॉपुलेशन हैज़ नो मनी, मोस्ट ऑफ इट, हाफ ऑफ इट इज़ अंडर पॉवर्टी. हाँ, बट देखिए कंज्यूमर गुड्स के अंदर तो ये है कि आपको हमने यानी कि एक वक्त में 1 रुपए का साशे भी बेचा है, बड़े अरसे तक बेचा है. ये बात भी सही ठीक है. आज भी हम 5 रुपए का साशे आज भी बेच रहे हैं. ठीक है, शैम्पू का हमारा 50% सेल हमारी,
ٹھیک ہے, 5 روپے کے ساشے سے آتی ہے. 5 روپے کو آپ سینٹس میں دیکھ لیں, پتہ نہیں کتنے سینٹ بنے گا, آئی ڈونٹ نو. تو آئی تھنک سو دس کنٹری آفرز اے لاٹ آف اپرچونٹی given you have the appetite for risk, given you have a long term view on the country. How long? You دیکھیں, now we have been here for the last 75 plus years. ٹھیک ہے, اور بھی کمپنیز ہیں جو کہ یہاں پہ 70 سال 80 سال سے ہیں, اور اتار چڑھاؤ آیا ہے, وارز بھی آئی ہیں بیچ میں, ٹھیک ہے, کنٹری سپلٹ بھی ہوا ہے, اکنامک ڈپریشنز بھی آئے ہیں. جب ہم نے نیوکلیر پروگرام کیا ہے اس وقت فیس بھی لگا ہے, اس کے علاوہ وار ٹیرر بھی رہا ہے, اینڈ دین دیر آر سائیکلز آف بوم ایز ویل. سو یو نو اوور اے لانگ, اٹس ناٹ کہ یو نو 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال آپ کوئی پروفٹ نہیں بنائیں گے اور ایک دم آل آف اے سڈن اگلے 25-30 سال آپ پروفٹ بناتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. There are times where you don't basically make profits. There are times where you make good profits. There are times where you make average profits, you know. But when you average out over a longer period of time, you know, جو ہم جس کو کہتے ہیں 5 year CAGR یا 10 year کے اوپر CAGR کو دیکھیں تو compounded growth rate, particularly for, I can talk for my company, dollarized term, ٹھیک ہے, which is real term, not in nominal, has been phenomenal. Rather, as a country, Pakistan, dollarized term, we have been accretive to the global Unilever results, be its top line or its bottom line. Really? Yeah. Is it because you're offering products that are at that price point کہ at least once a month کوئی بھی 5 روپے کا تو سیشے لے سکتا ہے جتنا بھی غریب ہو؟ ضروری نہیں ہے. بہت ساری اور کمپنیز ہیں جو کہ ہماری بزنسز کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, بٹ وہ اسکیل نہیں کر پائے. ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گلوبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. کئی گلوبل کمپنیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سافٹ کرنسی جو مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے, ہم ہارڈ کرنسی مارکیٹ میں صرف انویسٹمنٹ کریں گے. ایکسپلین کریں ہارڈ اور سافٹ کرنسی. سافٹ کرنسی مارکیٹ جتنی بھی جن کنٹریز کی جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہے اوور ٹائمس, ٹھیک ہے, یا آپ کی اکانومی انفلیشنری یا ہائپر انفلیشنری مارکیٹ ہے, وہ سافٹ کرنسی مارکیٹس کہلاتی ہیں, جو کہ ڈیولپنگ یا ایمرجنگ اکانومیز ہوتی ہیں. اور جتنی بھی بیسکلی آپ کی ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں, جس طرح یورپ ہو گیا, یو ایس ہو گیا, وہ ہارڈ کرنسی مارکیٹ ہیں. بیرلی ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور وہاں پہ انفلیشن آ بھی جائے تو 2% 3% آتی ہے. ہمارے جیسے ملکوں کے اندر انفلیشن 35% بھی رہی ہے. آج ہم بات کریں ٹرکی کے اندر, آج 50-60% انفلیشن ہے. ڈی ویلیویشن اتنی ہوئی ہے, فار ایگزامپل ٹرکی کے اندر کہ جو چیز سے 100 لیرہ کی ملتی تھی 2019 میں, آج وہی چیز 800 لیرہ کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, لائک وائز ہمارے ملک کے اندر بھی جو چیز 100 روپے کی تھی 2020 کے اندر, آج وہ 200 روپے 250 روپے کی مل رہی ہے. تو سافٹ کرنسی مارکیٹ ہے. بیکاز جب ملٹی نیشنل کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اسیس کرتا ہے کہ یار ڈالر کے اندر اس کمپنی نے گروتھ کی ہے کہ نہیں کی ہے, لوکل کرنسی نہیں, بیکاز اس کے لیے لوکل کرنسی میٹر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اگر پاکستان کو دیکھیں پچھلے 4-5 سال کے اندر لوگوں نے لوکل کرنسی میں تو بہت کمایا, بیکاز پرائس انکریزز لیتے گئے ٹو کور دا کاسٹ. سو اگر ہر کمپنی کو دیکھیں اس نے اپنا سائز جو ہے نا پاکستانی روپے میں شاید ڈبل کیا ہوگا, ٹرپل کیا ہوگا, بٹ ان ڈالرائز ٹرم وہ ایکچولی اس سے بھی کم ہے جو 2020 کے اندر ہوگی, بیکاز ریئل گروتھ نہیں آئی تھی. لوکل کرنسی آپ نے ڈی ویلیو کی, اس کی وجہ سے گروتھ لے لی آپ نے, بٹ ڈالرائز نہیں ہوئی. سو ملٹی نیشنلس کا یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو لک کہ ڈالر ٹرم کے اندر کمپنی نے گرو کیا ہے کہ نہیں کیا. سو اٹ ڈپینڈس کہ کمپنی کی پوزیشننگ کیا ہے, وہ کتنی اس کی رسک ایپیٹائٹ ہے اور کتنی دور تک وہ سوچتی ہے, اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ جو کمپنی کما رہی ہے ایک ملک میں, it needs to repatriate those funds back to its parent company, کیونکہ بیچ میں ہمارے پاس یہ بھی حالات ہے کہ we were not able to send any funds out. جی. Is that a big issue for most multinationals? Because it didn't seem like an issue for Unilever. No, it is. دیکھیں, کوئی بھی کمپنی اگر کسی دوسری کمپنی کے اندر اپنے آؤٹ آف اوریجن کنٹری کے اندر انویسٹ کرے گی, ٹھیک ہے, تو شروع میں تو انویسٹ کرتی ہے, تو وہ فوراً انویسٹمنٹ لے کر جاتی ہے, جس کو ہم FDI کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب 5 سال 10 سال جو بھی عرصہ ہے جب وہ پروفٹ نہیں بنا رہی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو 5-10 سال کے بعد جب وہ پروفیٹیبل ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہتی ہے ناؤ اٹس مائی ٹائم ٹو ایکچولی کیش اٹ آؤٹ.
cash it out and maybe invest in some other market. Right. Not necessarily only آپ اپنی origin میں لے کر جائیں, بلکہ now they are actually opening some other frontier. ٹھیک ہے. سو جس طرح اگر فار ایگزامپل پاکستان میں کسی کمپنی نے ملٹی نیشنل انویسٹ کیا ہوگا تو کہیں سے وہ لے کے اس نے انویسٹ کیا ہے نا, تو اب ناؤ دے مے وانٹ ٹو اوپن این فرنٹیئر بیکاز ناؤ یور کنٹری از پروفیٹیبل, دے وانٹ ٹو ٹیک دیٹ منی اینڈ انویسٹ سم ویئر ایلس. دیٹس ہاؤ ملٹی نیشنلز آپریٹ. And if they can't take the money, what happens? So دیکھیں it can become an issue because that's a time they want to basically say کہ this is a time that it's time for someone else to now plow that money there. Right. It can be challenging. Right. But if you look at particularly in Pakistan, ٹھیک ہے, میں سب کو بتاتا ہوں, پاکستان ایک وہ واحد کنٹری رہا ہے جہاں پہ ہماری جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے آف ریپیٹریشن کو وہ کلین رہا ہے, بہت اچھا رہا ہے. پاکستان نے 75 سال میں آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا. ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ارجنٹینا کے ساتھ, ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے ایجپٹ کے ساتھ, ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے بہت کنٹری کے ساتھ جنہوں نے ایک دفعہ نہیں 3 4 دفعہ ڈیفالٹ کر لیا. تو میں بتاتا ہوں پاکستان کی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا, پہلی بات. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اتنا زبردست کلین ریکارڈ رہا ہے, سے کوئی اندازہ نہیں ہے. یعنی کہ بٹوین 2010 اینڈ 2020 State Bank have repatriated around $20 billion plus of profits. So amazing record. However, ایک ٹائم آیا جہاں پہ گلچ آئی, ٹھیک ہے, پوسٹ کووڈ, جب ہمارے پاس آپ کو پتا ہوگا 2023 کے اندر جب ہمارے حالات خراب ہوئے تو اس وقت تقریباً کوئی 18 مہینے کا ایک گیپ آیا جس کے اندر اگین اسٹیٹ بینک نے یہ نہیں کہا ہم یہاں پیسے نہیں دیں گے, انہوں نے کہا کہ وی نیڈ ٹو پرائیورٹائز پاکستان first because we need to get out of this patchy water. اور وہ ایک چھوٹا ٹائم تھا میرے خیال میں. I must appreciate the entire management, the leadership of SBP, that they behaved so professionally. They took everyone into confidence, and at that time I happened to be the president for overseas chamber as well. So काफ़ी companies ان کے embassies وہ آ کے پوچھتے تھے بھائی کیا ہو رہا ہے, and we were working directly with the SBP leadership at that time, and they said, we promise, give us some time and we'll do it. And they honored their promise. And the last 1 year, State Bank of Pakistan repatriated more than $2.5 billion of profit. اور سب کے جو بھی بیسکلی بیک لاگ تھا 100% کلیئر کر لیا. اور کسی بھی ملٹی نیشنل کے لیے جو کہ آپریٹ کر رہی ہے یا کوئی آنا چاہتی ہے, اٹس اے بگ بوسٹ آف کانفیڈنس. دین اے کنٹری لائک پاکستان, their cash will never be trapped. There may be days جو کہ آگے پیچھے 19-20 ہو جائے, بٹ کبھی کیش ٹریپ نہیں ہوگا. There are a lot of African countries where cash was trapped for years and never got repatriated. And then eventually multinational decide کر لیا کہ یار اس کنٹری کے اندر کام کرنا بیکار ہے, بیکاز یہاں پہ صرف ون وے روڈ ہے. پیسے میں بھیج تو لوں گا مگر جب پیسے کما کے میں واپس کرنے کی باری آئے گی تو کبھی بھی کیش نہیں نکل رہا, بیکاز ان کے ریزروز الاؤ ہی نہیں کرتے. سو افریقہ کی ایسی بہت اسٹوریز ہیں, پاکستان کی ایسی کبھی اسٹوری نہیں ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی کیپٹ آن advising many other companies, their CEOs, their principals, and also the embassies, because وہ ان کے embassies کے through آتی تھی کہ یار hang on, ایک پیچ آیا ہے کافی کنٹریز کے اوپر آتا ہے, we will navigate out of this, and we did, and look where we are today, mashallah. So that's an interesting point. So if I'm adding that up, population بڑھی ہے, ٹھیک ہے, آج شاید جی ڈی پی پر کیپیٹا کم ہو, بٹ لیٹس سے ود دا رائٹ پالیسیز دیٹ پاپولیشن کین گرو. تو ایک چیز وہاں نظر آتی ہے, آپ کے پیسے یہاں نہیں پھنستے. دیٹس اندر پلس پوائنٹ. دیر از این ایپیٹائٹ فار کنزمپشن, ٹھیک ہے, ان دس مارکیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر اے لاٹ آف پالیسی چیلنجز, پالیسی انکنسسٹنسیز اینڈ لیڈرشپ کنسرنس کے اوپر. ہو ڈو آئی لک ٹو ہو از رننگ دا کنٹری؟ مطلب کون ایک ہے کہ اچھا اس کے پاس چلے جائیں فیصلوں کے لیے, یا اس کے پاس چلے جائیں, ملٹیپل ادارے چل رہے ہیں. اینی ملٹی نیشنل کمنگ ان, ہو شوڈ دے بی ڈیلنگ وتھ وین دے آر لکنگ ٹو انٹر دس کنٹری؟ بیکاز مطلب یو گاٹ ملٹیپل باسز سٹنگ اپ ہیئر. آتا ہوں سوال کے اوپر, مگر پہلے میں ایک اور سوال دیتا ہوں, جواب دیتا ہوں. ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک ہے اور وہ ایگنوسٹک آف اینی پالیسی ہے اور ایگنوسٹک آف لیڈرشپ ہے. لیٹس ازیوم کہ حالات ایسے رہیں, ٹھیک ہے, اگلے 20-30 سال اللہ نہ کرے ایسے رہیں, انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے, بٹ لیٹس ازیوم بیک ان 90s ہمارا جو ڈپینڈنسی ریشو تھا, ڈپینڈنسی ریشو مینس کہ آپ کی ورکنگ جو کلاس ہے, ٹھیک ہے, ورسز جو ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر, وہ تقریباً میرے خیال تھا
10 to 90 और 20 to 80. 20% या 10% लोग कमा रहे थे और 80% लोग उस पर डिपेंडेंट थे. गिवन करंट स्टैटिस्टिक्स और आपके पास जो पॉपुलेशन का जो बूम है, ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हर कोई ये फिगर जानता है कि 65% पॉपुलेशन इज अंडर 30. पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लोएस्ट मीडियन एज ऑफ 21.6. Now imagine the kind of a population youngsters we have. By 2050 our working जो एज है will peak. और जब आपकी वर्किंग जो एज होती है पीक करती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना, ये ग्लोबल स्टैटिस्टिकल डेटा है, आपकी जीडीपी ग्रोथ डबल हो जाती है, आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, आपके सेविंग रेट्स बढ़ते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं. जस्ट बाय शेयर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ people, youngsters moving into a working age. And automatically, because when more people are earning, there's going to be more activity in the economy. And the economy will further boost. अब इसके अंदर मैंने कोई बात नहीं की है कि पॉलिसी बेहतर हो गई, लीडरशिप बेहतर हो गई, हालात बेहतर हो गए. मैंने सिर्फ एक डेमोग्राफिक उठाया है और डेमोग्राफिक को मैंने प्रैक्टिकली एक्सट्रैपलेट किया, प्रिडिक्ट भी नहीं किया, एक्सट्रैपलेट कर लिया. जो आज 21 साल का बच्चा है, ठीक है, जो एवरेज एज है, वो 10, 15, 20 साल बाद वो 30, 35, 40 अपनी प्राइम एज में पहुंचा हुआ होगा और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पहुंची हुई होगी. तो आपका डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम हो जाएगा, यानी खाने वाले लोग कम हो जाएंगे, कमाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे. लेकिन यूर अस्यूमिंग कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो बर्थ रेट, मैंने वो भी अज्यूम किया हुआ, इसके अंदर मैंने फैक्टर इन कर दिया. मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चेंज हुआ, एवरीथिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट. So therefore, if any company is reading that data, this means that, you got to be investing into this country, because while the purchasing power is low today, because the dependency ratio is high, ठीक है, in the next 20 to 30 years, the dependency ratio will dramatically change. And there's going to be more people working. And the other interesting part is, because of technology, जो आपकी जो लेबर फोर्स है, इट्स नो मोर कन्फाइंड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड, जिसकी हम बहुत बात करते रहते हैं, एक तो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, इट्स कॉल्ड ब्रेन ग्लोबलाइजेशन. दैट आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया में किसी के लिए भी काम कर रहे हैं. आज कितने लोग बेसिकली यहाँ पे बैठ के दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जितने भी हैं, या जितने भी और भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं. ब्रेन ग्लोबलाइज हो रहा है और आगे ब्रेन और ग्लोबलाइज होगा. तो आपके पास जब वर्किंग एज जो वर्किंग एज बढ़ जाएगी आपकी, तो people will be actually earning in dollars, not only in PKR. You can't deny the opportunity in this country. Though I'm talking about agnostic of any change. Now let's get to, अगर ये तो हो रहा है, बट इसके ऊपर अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें, तो यू कैन इमेजिन कि वी कैन बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डमैन सैक्स कहता है कि 2070s के 75 के अंदर पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी इन द टॉप 5, टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. वो क्यों कहता है ये? क्योंकि उसने इस किस्म की सारी वर्किंग्स की नहीं है, उसने प्रिडिक्ट किया हुआ है. आप क्यों कहे, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, यहाँ बोलेंगे यार कोई छोटा बैंक तो नहीं है जो इतनी प्रिडिक्शन कर रहा है. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आई पर्सनली थिंक, इंशाल्लाह आई थिंक सो, जो हमें 4-5 साल के अंदर हमारे साथ हुआ है, मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू द कंट्री. आई विश ये हमसे 20 साल पहले हो जाता. ये शौक लगा है ना कि एवरी अदर कंट्री रिफ्यूज्ड टू बेल अस आउट, और हमें उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ना सऊदीज़ हमें बेल करने को आएंगे, ना यूएई आएगा, ना IMF आ रहा है, ना चाइनीज़ आ रहे हैं. ठीक है, अब तो प्रैक्टिकली हमें खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा. बिकॉज पाकिस्तान हमेशा जो है ना, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं, तो पाकिस्तान वॉर इकोनॉमी रही है. सो वी ऑलवेज यूज्ड टू गेट फंडिंग, एंड देयर इज नो वॉर नाउ दैट वी नीड फंडिंग फॉर. तो हमें पैसे मिलते रहे और हमने इकॉनमी चलाते रहे, और हम अपना बेसिकली औकात से ज़्यादा खर्च करते रहे, बिकॉज हमने कमाना ही नहीं था, और ना हमने कमाया तो हमें पता ही नहीं था कि यार हमने चेक इन बैलेंस कहाँ पे रखना है. तो हम वॉर इकॉनमी रहे. जब वॉर ख़त्म हो गई, ठीक, तो हम इर्रेलेवेंट हो गए दुनिया के लिए. जब हम इर्रेलेवेंट हो गए दुनिया के लिए, तो लोगों ने कहा इनको पैसे क्यों दें. तो जब हम डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में आए, तो देयर वाज नो वन देयर टू एक्चुअली बेल अस आउट, एंड वी लर्न देन कि यार देयर इज़ नो वे बट टू फिक्स दिस कंट्री. Otherwise, this population of 250, and which is going to get to 300, will go haywire. And I think so over the last 1 year, things have dramatically improved. A country which was at the verge of default
کوئی بہت پرانی بات تو نہیں کر رہے ہم روزانہ اٹھتے کہتے ہیں آج گئے 2.9 بلین, یعنی کہ شروع ہوا 4 بلین 3.5 بلین پھر 2.9, لیکن بس اب ڈیفالٹ ہوا. سب یہ ورکنگ ہو رہی تھی کہ یار ریسٹرکچر کریں اور کیا کریں, مختلف باتیں ہو رہی تھی. اینڈ آج ماشاء اللہ دیکھیں 12 مہینے فاسٹ فارورڈ, صرف 12 مہینے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے, آج آپ کے پاس ریزرو 10 بلین سے اوپر ہیں. آپ نے 100% بیسکلی جو ملٹی نیشنلز کی جتنی بھی بلنگ تھی آپ نے سارا بیک لاگ کلیئر کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ٹو اے ڈگری دیٹ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے جا کے ڈالر خریدے ہیں اور لون پے کیے ہیں ان ایڈوانس, ٹھیک ہے. آپ نے ایکسٹرنل کمٹمنٹ جتنی تھی تقریباً کوئی 10-12 بلین ڈالر کی آپ نے پیمنٹس کی ہیں. آپ کی کرنسی پچھلے 18 مہینے میں اپریشیٹ ہوئی ہے, ڈپریشیٹ نہیں ہوئی, 1-2 روپے سے اپریشیٹ ہوئی ہے. آپ کی جو انفلیشن ہے دا ہائی آف 35 از ڈاؤن ٹو ناؤ 0.2 کائنڈ آف, ٹھیک ہے, آل بی ایٹ آن اے لو بیس. تو اگر آپ دیکھیں کہ 3-4 چیزیں بڑی اچھی کی گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ نے فسکل آپ تھوڑی سی بیلنسنگ کی, آپ نے فسکل جو کی آپ نے. نمبر 2 آپ نے ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز اچھے لے کر آئے. آپ کا سارا ہنڈی اور یہ آپ کے جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اینڈ لاٹ آف بیسکلی پیپل کمنگ کراس بارڈر بائنگ ڈالرس فرام ہیئر, ٹھیک ہے, اینڈ ٹیکنگ کراس بارڈر کریٹنگ اے شارٹیج آف ڈالر ہیئر. اسپیکولیشن جو ہو رہی تھی اور وہ ڈالر پریکٹیکلی آئی ریمبر دیٹ اٹ واز جنوری 2023, in 35 days we lost 35 rupees every day. ایک روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی تھی because people coming from outside buying dollar in the market or creating a dollar shortage, and then we were speculating and our currency was devaluing by the day. Right. So I think so if you look at all the administrative controls, you look at this fiscal measurements, you look at monetary policy, I think so there are some very good decisions being taken. اینڈ اسٹارٹنگ فرام دا انٹرم گورنمنٹ, ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے جو اسٹیپس لیے, جب ہم نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہمیں ملا $3 بلین کا آن جون 29, 2023, 6 مہینے 7 مہینے انٹرم گورنمنٹ نے بہت اچھی ہاؤس کیپنگ کی. تمام ان کی جو رپورٹ کارڈ گرین تھی, اینڈ پھر IMF نے ہمیں پریکٹیکلی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی دی, اینڈ ناؤ اٹس بینگ میجرڈ. اٹس ویری پرومسنگ ایکچولی. So now I'm a multinational in this positive environment coming into the country, right? Or thinking کہ یار میں I see all of the data that you've given, doubling of the GDP, big population. Who am I still dealing with in this country? Who is sitting at the top? Is that not a problem? نہیں دیکھیے, میرے خیال میں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اے ملٹی نیشنل, اٹس آلسو اباؤٹ دا لوکل پلیئرز ایز ویل, ٹھیک ہے, All of them. all of them. So because business community right now, کبھی کوئی سیاستدان ان کو بلا کے کارنر میٹنگ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے بتائیں, پھر ان کو اسلام آباد بلا کے کوئی میٹنگ کرا دیتا ہے, پھر ان کو کسی اور پنڈی بلا کے میٹنگ کرا دیتے ہیں. آپ which way as a business owner, as someone who's running a large, you will wonder yaar which one of these should I go to when I need help, or should I go to if I need guidance, or should I talk to and discuss کہ should I increase my footprint in this country or not? Is that not a problem? It is a problem, and I think so this needs to be solved. کتنے عرصے سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کے لیے ہم پریکٹیکلی ون ونڈو آپریشن کریٹ کریں. اور فارن انویسٹر ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف خود ہے, کافی سارے فارن انویسٹرز ارلی ڈیز کے اندر ابھی بھی وہ جوائنٹ وینچر کریٹ کرتے ہیں ود اے لوکل اینٹی. یونیلیور پریکٹیکلی بابر علی صاحب انوالو تھے نیسلے کو لانے میں, یونیلیور کو بھی لانے میں, پیکیجز کو بھی لانے میں, اور آج بھی فار ایگزامپل دا لائکس آف اینگروز اینڈ تباز ان کے سب جیویز ہوئے ہوئے ہیں. سو یو نو ملٹی نیشنل ایٹ ٹائمز کم آن اٹس اون, اینڈ مینی اے ٹائم اٹ ڈز, اینڈ پرٹیکولرلی جو آپ کی ڈیولپنگ یا ایمرجنگ اکانومی ہوتی ہے اس کے اندر یوزلی ملٹی نیشنل اکیلا آتا بھی رہی ہے, ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور کافی کمپنیز میں پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئے کہ نا, میں کہتا ہوں بالکل آئیں بٹ اکیلے مت آئیے گا. ایک لوکل آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹو نیویگیٹ یو تھرو, تو آپ کو نیویگیٹ کرنا ہے. کیوں وہ لوکل لانے کے لیے دیکھیں پرابلم میں کیوں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کے پاس میں فورن کمپنی آ رہی ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ الگ ہے, SIFC الگ ہے, منسٹری آف فائنانس الگ ہے. 3 ادارے تو یہی ہیں کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں اندر, آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کام کدھر کرنا ہے, کہ ہو ڈو آئی اسپیک ٹو. یہ بڑا ایک سو میں اگر پریکٹیکل بات کروں, اگر میں تھیوریٹیکل کانورسیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں, آئی وانٹ پریکٹیکل. ہاں میں پریکٹیکل بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں یو نو دیر واز اے جرمن ڈیلیگیشن اینڈ دے آسکڈ دی سیم کوسچن. آئی سیڈ لسن, ان یور پارٹ آف دا ورلڈ in order to be a successful businessman, what matters is the know-how. In our part of the world, what matters is know-who.
So you got to basically, Wasta. so you got to blend it. Yeah, you bring the know-how, which is the technology and the R&D, and then you do a JV with a local partner who has the know-who. You blend it, perfect combination. It works. So then we shouldn't worry about who's at the top. Then you don't worry about it. Yeah, let the local guys deal with the know-who. اور جو آپ کے باہر سے جو کوئی آ رہا ہے وہ R&D لے کر آ رہا ہے, ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہے, اس کے پاس نو ہاؤ ہے, آپ اس کو بلینڈ کریں. یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے, آئیڈیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی ون آف دا ٹاپ پرفارمنگ اکانومیز ان دا ورلڈ, ہمیں یہ اسٹرکچرل چینجز لانے ہوں گے. ہمیں انسٹیٹیوشنس کو پریکٹیکلی انڈیپینڈنس دینی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے انسٹیٹیوشنس انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. نہیں, اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, بٹ اس میں بالکل آپ نے صحیح بات کی, نو ہو والی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ ورکس. فرینکلی آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اے پرابلم ایز لانگ ایز یو گاٹ دا رائٹ لوکل پارٹنر. چیلنج یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنس کی انڈیپینڈنس کے علاوہ سب سے مجھے جو چیز نظر آتی ہے, آپ کے پاس پروفیشنلز ہی نہیں ہیں ان انسٹیٹیوشنس کے اندر. آپ اس طرح کے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کا کوئی نام کام ہے ہی نہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو میک پالیسیز؟ یہ چیلنج ہے, اینڈ دیئرفور انڈیپینڈنس بیکم سیکنڈری. دیکھیں میرے خیال میں پرفیکٹ سولوشن کیا ہے, اور یہ کم از کم مینی پروفیشنلز گوئنگ اراؤنڈ, اینڈ آئی تھنک سو دیر از بٹ آف اے ریئلائزیشن. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ. نہ پرائیویٹ اینٹی اکیلے یہ کام کر سکتی ہے اور نہ پبلک اینٹی اکیلے یہ کام کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. پرسوں OICCI کا کلائمیٹ کانفرنس تھی, ادھر بھی میں نے یہی بات کی. جو پبلک اینٹی ہے اس کے پاس ایکسیس ہے, ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ ہے, ایکسیس کس چیز کا؟ ملٹی لیٹرلس کا, بائی لیٹرلس کا, DFIs کا, NGOs کا, ڈیولپمنٹ سیکٹرز کا. پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کے پاس پریکٹیکلی ایکسپرٹیز ہے, ایکسیس نہیں ہے. آپ اس ایکسیس کو اور ایکسپرٹیز کو بلینڈ کریں. سو لیٹ گورنمنٹ گیٹ یو دا ایکسیس, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایکسپرٹیز لے کر آئیں, اینڈ دین یو سی میجک ول ہیپن. پرائیویٹ سیکٹر alone can't do anything, ٹھیک ہے. اور جو پبلک سیکٹر ہے وہ اکیلا کچھ کام نہیں کر سکتا, دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اور سب سے جو چیز ضروری ہے اس کے اندر وہ ہے مائنڈ سیٹ. تمام چیزیں سیکنڈری ہیں, ریسورسز سیکنڈری ہے, پروفیشنلزم سیکنڈری ہے, ٹھیک ہے. جو چیز پرائمری ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار میں نے اس کنٹری کو لبرلائز کرنا ہے, میں نے اس کنٹری کو کنٹرول نہیں کرنا, تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جس کنٹری نے بھی لبرلائز کیا ہے اپنے آپ کو, اور میرے لیے جو سب سے اچھی اگزامپل ہے وہ آئرلینڈ کی ہے. ایک کنٹری جو کہ انمپلائمنٹ ریٹ واز ان ڈبل ڈیجٹ ان 80s, ٹھیک ہے. پور کنٹری, ویسٹرن یورپ کے اندر, wasn't able to create its space, and then they basically created a playbook. ان کے پاس ایک گیم پلان آیا, اور گیم پلان یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, FDI لے کر, ٹیکس بینیفٹس دیں گے, ٹیکنالوجی ہب بنا دیں سو گے. گیس واٹ کے پری 1980s جو بیسک کارپوریٹ ٹیکس تھا ادھر وہ 50% تھا, ٹھیک ہے. اوور ٹائم دے ہیو ریڈیوسڈ اٹ, ٹوڈے اٹس 12.5. Almost a lot of the big companies that are headquartered there. سو جتنی بھی ٹیک کمپنیز ہیں سب کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ, مائکروسافٹ کے, فیس بک ہو گیا, آپ کا امیزون ہو گیا, میٹا کا ہو گیا, میٹا کا وہاں ہو گیا. اچھا, پھر آپ کا جو میڈ ٹیک کمپنیز ہیں, فائزر ہو گئی, جانسن جانسن ہو گئی, آپ کا فارماسیوٹیکل ہو گئی, ساری کی ساری وہاں گئی. اور انہیں ان کو پریکٹیکلی R&D گرانٹس دی, انہوں نے وہاں پہ R&D ہبس بنائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور جو FDI ہے ہیز جمپ بائی 30 times. آئرلینڈ کا کیا سائز ہے, بٹ مائنڈ سیٹ تھا. مائنڈ سیٹ تھا کہ اوپن ڈور پالیسی کریں گے, ٹھیک ہے, اور لے کر آئیں گے. اور ان کے پاس پریکٹیکلی ایک گیم پلان تھا اور ایک پلے بک تھی. وہ مائنڈ سیٹ یہاں تو مائنڈ سیٹ, اچھا آپ اگزامپل لیں دبئی کی, مائنڈ سیٹ ہے, کیا ریسورسز تھی؟ nothing. Dubai was literally the emirate with nothing. So مائنڈ سیٹ تھا, اور لیڈر کا ویژن تھا, اور کنسسٹنسی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. بٹ ایک لیڈر تھا نا, ایک, صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ مائنڈ سیٹ تھا, اور فیصلہ ایک بندے کا. بٹ دیکھیں آئرلینڈ کے اندر ایک لیڈر نہیں تھا, بٹ مائنڈ سیٹ تھا. مائنڈ سیٹ. تو دیکھیں میرے خیال میں جو چیز امپورٹنٹ ہے ہمارا, میرے خیال میں مائنڈ سیٹ آج بھی کیا ہے, تو ہمارا کنٹرول کا کیوں ہے, کنٹرول اینڈ کمانڈ کا مائنڈ سیٹ کیوں ہے. دیکھیں میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں اس کو ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جب پارٹیشن ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد
सेकेंड भी एक काइंड ऑफ सेपरेशन हुई, पहले पार्टीशन हुई, ठीक है, बहुत स्ट्रगल के बाद, ठीक है, बहुत ब्लड शेड हुआ और बहुत लॉस हुआ, और उसके बाद उसके तकरीबन कोई 20 साल बाद एक सेपरेशन हो गई जो कि बहुत जोल्ट लगी दोनों कंट्रीज को। मेरे ख्याल में वो आपके माइंड, आप इट्स नेचुरल, ठीक, आप कमांड एंड कंट्रोल मोड में चले जाते हैं। आप कहें कि नहीं यार, बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग राइट, वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड कमांड एंड कंट्रोल एवरीथिंग। नाउ दैट वाज एन एरा एंड दैट वाज द राइट थिंग टू डू एट दैट टाइम। बट हुआ ये कि दुनिया निकली कमांड, और पूरी दुनिया एक्चुअली कमांड एंड कंट्रोल में थी, या वो फेस था एक, और फिर दुनिया निकली लेट 90s के अंदर और अर्ली 2000 के अंदर कमांड एंड कंट्रोल से निकल कर आई ट्रस्ट एंड इंस्पायर पे। हुआ ये कि हम वो गियर नहीं शिफ्ट कर पाए, हम उसी गियर में फंस गए कमांड एंड कंट्रोल में, और हम ट्रस्ट इंस्पायर के गियर में नहीं आ सके, दुनिया ट्रस्ट इंस्पायर के गियर में चली गई। We need to change the gear. We need to get out of that mindset, which is an old mindset, which is the right mindset that time. But we need to now evolve. हमें ट्रस्ट और इंस्पायर के माइंडसेट में आना है, हमने लिबराइज करना है, बिकॉज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी जो जियोग्राफिक लोकेशन है इतनी स्ट्रेटेजिक है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वी आर सराउंडेड बाय 1/3 of the world's population. Can you imagine? Yeah, we border with 1/3 of the population. But you see, what I want to add to that, ये अच्छा point आपने raise किया, but my thinking was, we have a feudal mindset in this country. ये ज़मींदारों की एक मुल्क था, ज़मीन थी, feudal lords, अभी भी वो feudalism है। आप पूरा बलूचिस्तान देख लें, it is a land mass run by 20 something tribes basically, और उन ट्राइब्स को जोड़ के किस तरह लेके चलना होता है, वही माइंडसेट आपके सिंध के अंदर भी था, पंजाब के अंदर चले ज़मींदारी का माइंडसेट था। तो जब आपके पास इतने सारे छोटे छोटे होल्डर्स हैं जो अपने आप को एक बड़ा नवाब समझते हैं अपने एरिया का, और वो हैं, ठीक है, सेंचुरीज से, आपको तो कमांड एंड कंट्रोल ला के एक पाकिस्तान बनाना पड़ा ना। ठीक है, तो पाकिस्तान शायद इस कमांड एंड कंट्रोल के बगैर सर्वाइव ही ना करे, क्योंकि इतनी सारी आपकी फैक्शंस बनी हुई हैं। उस वक्त ठीक था, लेकिन आज भी अगर वो सिस्टम जागीरदारी का रहेगा, you will have, and those people come into elected positions. सही कह रहे हैं, but so then they will never let go. They will never have that mindset. But देखिए, that's where the government has to come in. Which government? But the problem is there's so many up there running it. Which one of these will make that decision? You're right कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी लीडरशिप के अंदर। हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारी एवरेज जो गवर्नमेंट की लाइफ है वो 2.5 साल है, एवरेज लाइफ, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट चले, गवर्नमेंट लेट्स से, मैं गवर्नमेंट भी नहीं कहता, मेरे ख्याल में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट आए या जाए डजेंट मैटर, बिकॉज आज ये हाल यूके का भी है। पिछले 4 साल के अंदर मेरे ख्याल में 3 तो प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट, हमारा इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे हो सकता है अगर आप कमांड एंड कंट्रोल वाला माइंडसेट लेके आएंगे? एंड दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स अ कैच, यू नो, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग। बट दैट्स व्हाट आई सेड कि बेसिकली आपको वो गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। आप सिंगापुर की एग्जांपल ले लें, ये वाहिद कंट्री है जो उसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड टू अ फर्स्ट वर्ल्ड वाज 53 इयर्स। या एग्जैक्टली, एग्जैक्ट 53 इयर्स। किसी भी कंट्री का फेट सेंचुरीज लगती हैं, लेकिन उसमें देखें यूएस का भी हाथ था, अब चाइना को कंट्रोल नॉट नेसेसरली, बिकॉज अगर आप सिंगापुर को देखें बात करना तो आसान है, अगर आप देखें इट वाज अ पुअर रिसोर्स्ड कंट्री, कुछ रिसोर्सेज नहीं है उस कंट्री के पास, ठीक है। इट वाज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेशंस ऑफ दैट टाइम, ट्रूली, लाइक जापानीज वर वेरी हॉस्टाइल एट दैट टाइम, ठीक। कंबोडिया, लेओस, वेरी हॉस्टाइल, या फुली इंट्रेंच्ड इनटू वर्ल्ड वॉर II एट दैट टाइम। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मार्ट ब्रांडिंग की कंट्री की, उन्होंने प्रैक्टिकली लिबरलाइज की इकोनॉमी को, उन्होंने के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट किए, उन्होंने ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन दिया, उन्होंने और टैक्स हेवन भी बना दिया, और ओपन डोर पॉलिसी बनाने का, जिसने आना आए। तो क्या हुआ, सब आए टैक्स बचाने के लिए, तो लोग सब जगह ढूंढ रहे हैं। कह रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिकली अपना यूएसपी, हमें अपना गेम प्लान बना ले, ठीक। देखिए मल्टीनेशनल्स के अंदर क्या होता है, एक गेम प्लान होता है, उसके ऊपर चीज़ें लोग चेंज होते रहते हैं। आप एग्जांपल ले लें, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ 180 ममालिक के अंदर वो काम करती है, ठीक है। 130 साल पुरानी कंपनी है, इसका फाउंडर को मरे हुए 100 साल तो हो चुके होंगे, ठीक। हम सब एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी
180 ممالک کے اندر کمپنی چلا رہے ہیں, جو میرا گلوبل سی ہے وہ بھی امپلائڈ ہے, تو اس کا فاؤنڈر تو ہے ہی نہیں. بٹ اٹس امیزنگ نا کہ 180 ممالک کے اندر ایک کمپنی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی فاؤنڈر کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپریٹ کر رہی ہے, وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. کیوں؟ ٹرسٹ اینڈ انسپائر کے اوپر. نو ون آسک می کہ یار یہ تم بیسکلی بلینس کا چیک لکھ لیتے ہو, تم نے کس سے پوچھا؟ نہیں, بیکاز دے پٹ دا رائٹ پروفیشنل پلیس, جن کی انٹیگریٹی اینڈ پروفیشنلزم, دو چیزیں, اسکل سیٹ اور انٹیگریٹی, ناٹ اونلی اسکل سیٹ, دیٹ یو کین ناؤ ٹرسٹ اینڈ انسپائر ٹو گرو. اینڈ دیٹس اے ماڈل. Command and control is an outdated model. But the problem is it makes you money. Why do you have command and control? Because what percentage of this economy is black? یہ تو آپ کو پتا ہوگا 50%. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ 50% بلیک اکانومی کو چلانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ضرورت ہے. یہاں پہ فن ٹیکس کیوں نہیں چل پائے؟ یہاں پہ جائز کیش اور یہ سب جو اتنے سارے آئے ہیں والیٹس والے بزنسز, ڈیلی ایکٹیو یوزرز کتنے ان کے؟ 8 سے 10 ملین. ایک والیٹ کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایوریج 500 سے 1000 روپے سے زیادہ تو ہوتے ہی نہیں ہے. ایک ایوریج بینک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر, پاکستان میں پتہ نہیں کتنے 50 ملین بینک اکاؤنٹ, جو مجھے اسٹیٹسٹک ملی تھی, ایوریج بینک اکاؤنٹ کے اندر 30,000 روپے بھی نہیں ہے. زیادہ تر پیسہ یہاں پہ باہر پڑا ہوا ہے, زیادہ تر ٹریڈنگ باہر ہوتی ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا وہ اتنا سارا جو اکانومی ہے کیش میں چل رہا ہے. اگر آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول چھوڑ دیں گے, someone's going to take the space and run that cash economy. So at what point do we make that decision کہ نہیں یار یہ جو آپ نے سارے دیکھ, کمانڈ کنٹرول اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ یو ڈراپ دا بال ون فائن مارننگ. نہیں, it's gradual. آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. It's a road map. آپ کہتے ہیں بیسکلی اوور اے پیریڈ آف 5 سے 10 سال میں یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو چھوڑ کے میں سلولی میں ڈیجیٹائز اسپائر کے اندر کروں. But the problem is کہ the margins that people are making who are playing the بٹ فیضان میرے خیال میں جرنی تو اسٹارٹ ہو گئی ہے. You think so? دیکھیں آپ, میرے خیال میں آپ کے آج کتنے ڈیجیٹل والیٹس ہیں؟ ایک بھی نہیں تھا. آپ کا ایک فرسٹ ڈیجیٹل بینک آ چکا ہے, ایزی پیسہ نے پرسوں آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی, دے آر ایکچولی ناٹ گوئنگ ٹو بی لانچنگ, دے ہیو لانچڈ. دا ادر 4 بینکس ول کم ان. راست is an amazing innovation led by SBP. فار ایگزامپل میں کتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں, میں اپنی بھی بات کروں, میں تو جتنے بھی فار ایگزامپل میرے گھر کے اندر جتنی بھی میرے ہیلپ ہے ان کو تو میں آن لائن پے کرتا ہوں. مالی کو میں آن لائن پے کرتا ہوں, چوکیدار کو بھی میں آن لائن پے کرتا ہوں, ڈرائیور کو بھی آن لائن پے کرتا ہوں. وہ بڑا خوش ہے. اب کوئی کام کرنے آ جائے کارپینٹر, میں کہتا ہوں بھائی کیا پیمنٹ بتائیں سر, یہ میرا پرائرٹی جائز کیش کا نمبر ہے, اس کے اوپر ٹرانسفر کر دیں. اور آج 2 سال کم سے کم ہو گئے ہیں, اور ایوری ڈے اٹس گیٹنگ بیٹر کہ پریکٹیکلی یہ چھوٹا چھوٹا. تو دیکھیں یہ میرے خیال میں آپ کو میں بات بتاؤں انٹرسٹنگلی, وداؤٹ مچ آف, دیکھیں گورنمنٹ انٹرونشن ہے, راست از اے گورنمنٹ انٹرونشن, گیونگ اے لیسنس ٹو اے ڈیجیٹل پلیئر از اے گورنمنٹ انٹرونشن, allowing EMEs, ٹھیک ہے, EMIs یا EMEs جو لینڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ انٹرونشن ہے. اور اس کے بعد آپ اچھا پھر کوئی بھی چیز کنوینئنس سے بہتر نہیں ہے. تو لوگ پیپل آر ناؤ فائنڈنگ کنوینئنٹ کہ یار میں کیش کیوں کروں, میں ایک پریس آف اے بٹن کے اوپر پیسے یہاں سے وہاں گھما دیتا ہوں. بندہ چیک لے کے گھوم رہا ہے, کیش چیک لے کے گھوم رہا ہے, لائنوں میں لگا ہوا ہے, ایز تو ہے بالکل. تو آرگینکلی جو ہے نا چیزیں میں سب سے اچھی جو ایگزامپل دیتا ہوں, میں کہتا ہوں سب سے اچھی جو ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, ناٹ بیکاز آف آؤٹ آف لو فار دا پلانٹ, دا ہول گیم آف سولر. آرگینکلی آپ دیکھیں گاؤں کے اندر اٹس نو مور اے رچ مینس فینومینا, ٹھیک ہے. آپ ڈیپ گاؤں میں چلے جائیں, دکان ہوگی, اس کے سامنے اس نے پلیٹ لگائی ہوئی ہوگی, بالکل, اور اس نے اس کو انرجائز کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں بیکاز اس کا ایک بہت بہترین کمرشل کیس تھا, گورنمنٹ نے بالکل شروع کے اندر پریکٹیکلی ریلیکسیشن دی اور کنسیشنری ریٹس دیے انڈسٹریز کو شروع میں, اب نہیں. اور آل آف اے سڈن بیکاز وی ہیڈ اے شارٹیج آف پاور, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, there are a lot of private sector who started importing plates from China and then started, اور آپ دیکھیں بوم ہے. اور آپ دیکھیں وہ جو آپ کے پاس الیکٹرکلی شارٹیج ہوتی تھی وہ اب سرپلس میں کنورٹ ہونی ہو گئی ہے. پریشانی ہو گئی ہے کہ یار یہ کیا کریں گے, اتنی الیکٹریسٹی جو جنریٹ کر رہے ہیں گرڈ کے تھرو یا فاسل فیول پاورڈ ہے, بیکاز رینیوبل انرجی جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہے اور آرگینکلی ہوا ہے اور ہر لیول کے اوپر ہوا ہے. ڈو یو تھنک کوئی میسو گورنمنٹ انٹرونشن ہوئی, کوئی میسو پالیسی میکنگ ہوئی؟ نو. یس تھوڑی بہت زیادہ نہیں. تو میرے خیال میں ایز اے نیشن جو ہے نا وی آر ہسلرس. دیکھیں بٹ اس کا ڈاؤن سائڈ نہیں ہے. سولر میں لگا لوں
مجھ سے کوئی آ کے پوچھ گچھ نہیں کرے گا کہ یہ سولر کیوں لگا ہے, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا. میں کیش اکانومی کو جب ڈیجیٹائز کروں گا نا, سب سے پہلے تو FBR آ جائے گی, پھر SRB آ جائے گی, 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بتائیں وہ بتائیں, نوٹسز آئیں گے. یہ تو سولر میں تو چل سکتا ہے, ٹیکنالوجی میں چل سکتا ہے, بٹ کیش اور بزنس میں دیکھیں یہ چیلنج ہے میرے خیال میں. اگین ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہے, جو کہ احسان مالک PBC میں جو ہے مائی ایکس باس, دے کیپ آن سیئنگ اس کنٹری کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کنٹری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اینڈ FBR need to build that trust in the people, that we are here to facilitate. They're not here to facilitate. They're here to absolutely So that's what I'm destroy you. saying. But when you look at SBP, they have done a great job. They've built a reputation. They have built a Absolutely. reputation. Absolutely They've brought in professionals. اور اس سے زیادہ کیا بیسک ریپوٹیشن لے کر آئیں گے کہ انہوں نے جب فار ایگزامپل میں نے خود جمیل صاحب کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے جب یہ بالکل ریپیٹریشن نہیں ہو رہی تھی. He was apologetic that I'm sorry کہ میں آپ لوگوں کا پیسہ پروفٹ نہیں بھیج سکا, but please understand, hang on with me and I promise کہ جس دن مجھے ونڈو ملے گی میں آپ کا سارا پیسہ, اور اس یعنی میں یونیلیور کی بات نہیں کر رہا, میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, بیکاز میں اوورسیز چیمبر کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں. اینڈ ہی آنرڈ, اینڈ اس کے بعد انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی فردر ریبلڈ کر دی. اور کائنڈ آف پروفیشنلز we need to create a similar pillar on the other side. So monetary side is sorted. I think so fiscal side کے اوپر ہمیں وہ قسم کی credibility create کرنی پڑے گی. And I think so, now, Aurangzeb who used to be from our fraternity, private sector سے, he's gone to the other side of the fence, in the government sector. He's trying to build کہ یار وہ credibility fiscal side پہ کس طرح create کی جائے, FBR کے اندر professionalism کس طرح لے کر آیا جائے, and let data speak. Let data speak. But what was it in SBP that happened that led it to be this organization? Professionals. So it's just a matter of hiring professionals in FBR. That's it. Professionals. صرف professionals hire کر. وہ اتنا آسان نہیں ہے. It's easy said میں than وہی done. کہہ رہا ہوں نا. But professionals, you look the kind of people it attracts. ڈاکٹر عشرت, آپ کے ڈاکٹر شمشاد اختر. FBR is an independent institution as well. So they should do. But what is it that is not attracting? Where is it stuck? Because there's a lot of play of money there. You see, it's corruption. So therefore, تو میں کہہ رہا ہوں overhaul, you got to overhaul. So it ultimately boils down to the whole cash economy piece, right? That's what I'm trying to come at. कि someone needs to say, yeah, we're done with cash economy. That. So I think so. میرے خیال میں آپ کو بتاؤں, میرا ٹیک یہ ہے, the journey game start ہو چکی ہے. You think that decision has been taken? The game start ہو گئی ہے, آپ کو نظر بھی So 53 years from now. Not bad if we could do it 53 years from now, because what matters is that if you are, دیکھیں میں ہمیشہ میرا بلیو یہ ہے کہ if I'm better than yesterday, ہاں ٹھیک ہے, وہ تو بات صحیح ہے. Fantastic. So every day if I'm basically getting better than the yesterday, yeah, great. You do not quantum leap, nothing like it. اگر ہم quantum leap لے سکتے ہیں تو لے لیں. Quantum leap کے disadvantages بھی ہیں, مطلب better to take step by step progress. تو میرے خیال میں because وہ structural ہوتا ہے, وہ institutionalize ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے there to stay. So دیکھیں میرے خیال سے I've been an optimist and many a time. You're a very big optimist. So I choose not to look at the negative side. ٹھیک ہے, I choose not to, and it served me. Yeah. To be honest, and I think so. It serves the nation. You got to have a mindset. Because negativity, آج آپ نیگیٹو سوچ کے آپ اپنے ساتھ بھلا نہیں کریں گے. اور پرٹیکولرلی جو بھی جیو پولیٹیکل ٹینشنس ہیں, your best place is to really, your home ground. Change it. اس میں اب اگر چینج کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ we are on that path. So one other area of concern that I notice or I have is کہ ٹھیک ہے, یہ جو سارے ابھی ہم نے stats کی بات کی ہے کہ we brought the economy back, it's looking good. You also did that by jacking up the interest rates to like close to 24%. Obviously no one's going to spend money in that situation. They're going to put it in the banks. اب آپ لے آئیں ایک دم سے within the last 8-10 months ڈا کے almost 10% پہ آ جائے گا, right? We are an import-driven economy. We have not changed that in the last 24 months. We are still import-driven. اب آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا, کیا کنزمپشن واپس اوپر نہیں چلی جائے گی؟ ہم اسی حالات پہ دوبارہ نہیں پہنچ جائیں گے, وہی سائیکل دوبارہ نہیں شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے اسٹرکچرلی مینوفیکچرنگ وغیرہ انٹرنلی تو کچھ نہیں بنانا شروع کیا ہے نا پچھلے 24 مہینے میں. تو بات تو وہی ہو گئی, ہم وہی اسی سائیکل پہ آ گئے.
دیکھیں ظاہری بات ہے جب ایک اکنامکس کا رول ہے کہ جب آپ کے پاس انفلیشن زیادہ ہے اور آپ نے ٹیم کرنا ہے ٹائیگر کو تو آپ نے انفلیشن بڑھانی ہے. ٹھیک, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا آپ نے, انفلیشن کم کر دی, ٹھیک ہے ڈن. ان مائی نیو رسپانسبلٹی افیکٹو جین آئی آلسو ناؤ لک آفٹر ٹرکی, مڈل ایسٹ, بنگلہ دیش وغیرہ. Turkey on the other side being a hyperinflationary, and I'm seeing that economy now a lot more closely. آج سے 3 مہینے پہلے انفلیشن تھی 72.2, 3 مہینے پہلے, ٹھیک, اور پالیسی ریٹ تھا انٹرسٹ ریٹ 50%. واو, ٹھیک ہے, ایون ٹوڈے 3 months down the lane inflation is down to 52 and the policy rate is 47.5. ٹھیک ہے, تو آپ کا ٹھیک, تو آج بھی ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے بیکاز انفلیشن زیادہ ہے 52 پہ اور یہ 47 کے اوپر ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی آپ نے انفلیشن کو ٹیم کرنا ہوتا ہے, ضروری نہیں بٹ فرق پڑتا ہے. یہ جو ہربائے زیادہ بیسکلی ورک کرتا ہے لیوریجڈ اکانومی میں. ہماری اکانومی لیوریج بھی نہیں ہے, کیش اکانومی ہے. سو لوگ بینکوں سے, ہر کوئی بینک سے جا کے گاڑی نہیں لے رہا, گھر نہیں لے رہا, آپ کی تو کیش اکانومی, تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ 20 تھے یا آج پریکٹیکلی آپ 10 ہو گئے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ لائنیں لگ جائیں گی لوگوں کی بینک کے اوپر, بیکاز اتنی بڑی کیش اکانومی ہے کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو بینک ٹو بورو منی, بیکاز جیسے وہ بورو کریں گے بینک سے تو وہ ڈاکیومنٹڈ پارٹ کا پارٹ بن جائیں گے. تو پہلی بات ہے ایسا کنٹری ہمیں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے, بیکاز ہمارا جو اکانومی کا جو پلے ہے وہ کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی یا لینئرلی لنکڈ نہیں ہے جس طرح ڈیولپڈ مارکیٹس میں ہوتا ہے. دیٹس نمبر 1. میرے خیال میں 2-3 چیزیں جو برائٹ اسپاٹس ہیں جو ڈفرینٹ ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بہت زیادہ نیڈل نہیں موو کر سکے, بٹ جہاں پہ ہم نے نیڈل موو کی ہے, نمبر 1 یہ کہ ہم نے انڈیجنس کچھ پروڈکشن کافی لوگوں نے اسٹارٹ کی. سو جو چیز را مٹیریل امپورٹ کرتے تھے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے, جب ڈالر ختم ہو گیا تو کافی لوگوں نے لوکل ایکسپلور کیا اور وہ لوکل موو کر گئے اور وہ دیور پریٹی گڈ کوالٹی. سو انڈیجنائزیشن ہوئی ہے آف را مٹیریل اے لاٹ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, بہت زیادہ اگین ایڈمنسٹریٹولی کنٹرولز لے کر آئے گئے ہیں بائی دا بینکس, آن دا بینکس, کہ یار آپ ہر چیز کے لیے ایل سی نہیں کھولیں گے. پہلے ہر چیز کے لیے, نہیں اگر جھاڑو بھی آنا ہے نا تو انڈونیشیا سے جھاڑو آ رہا ہے, ایل سی کھولیے اور آپ ڈالر استعمال کریں. مذاق نہیں کر رہا میں آئی ایم ناٹ کیڈنگ, دیٹ واز ہیپننگ. سو اب پریکٹیکلی میرے خیال میں وہ کہلاتا ہے نیٹ اوپننگ بیلنس. سو ایوری بینک ناؤ, اور یہ پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی جو ایوری ڈے بینکس اپنی اوپننگ پوزیشن دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کتنا ڈالر ہے, اور ان کے پاس جو ایل سیز کی جو ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں وہ اتنے ہی ایل سی کھولیں گے جتنے ڈالر ہیں, وہ ڈالر زیادہ ایل سی نہیں کھولیں گے. پہلے اس قسم کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اگر آپ پاس ڈالر بیسکلی پڑے ہوئے ہیں سے $1 لاکھ, آپ نے جا کے ایل سی کھول دی $1.5 لاکھ کی. سو یو آلویز یوز ٹو رن شارٹ. سو وہ ایک بہت اچھی ہاؤس کیپنگ مینٹین کی گئی ہے. So now I'm looking for alternatives just to maintain. So you are not. اچھا, جو تھرڈ تھنگ اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے کیونکہ کرنسی کو مینٹین کر لیا تو آپ کے ریمیٹنسز اوور شوٹ کر گئے. آپ کے پاس اس سال میسو پریکٹیکلی تقریباً $35 سے $40 بلین کے پاس آپ کے پاس ریمیٹنسز ہوں گے. سو جس چیز کو ہم پرابلم کہتے ہیں وچ از اے برین ڈرین, ٹھیک ہے, آن دا ادر فلپ سائڈ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور جو تھرڈ چیز وہ اچھی ہوئی ہے, آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس بہت اچھی ہو گئی ہیں. اٹس گوئنگ ٹو کراس اے $3 to $4 بلین مارک, اینڈ اٹس بریکنگ اٹس پریویس منتھ نمبر ایوری ادر منتھ, ایوری ادر پاسنگ ڈے. تو وہ ایک الگ آپ کے پاس ریسورس ہے. سو 3 چیزیں ہیں. آپ کا پرابلم کیا ہے پاکستان؟ پاکستان کا جو پرابلم ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے, ٹھیک ہے. آپ پاس ڈالر میں خرچہ آپ زیادہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا آپ کماتے نہیں ہیں. اس کے 2 طریقے کار ہیں, یا آپ اپنے ڈالر کی انکم بڑھا دیں, ٹھیک ہے, یا آپ اپنے اخراجات کام کر دیں, یا آپ دونوں کریں. تو میرے خیال میں جو آپ دیکھیں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے 6-7 مہینے میں آپ کا ایکچولی سرپلس ہے. یو آر رننگ ان ٹو اے سرپلس آفٹر ایئرس. جسٹ وائی؟ بیکاز آف بیٹر گورننس. Now, having said that, is this the solution? No. So, as a startup, تو آپ نے بالکل صحیح کیا کہ آپ نے صحیح گورننس کی, آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ میں نہیں کنورٹ ہونے دیا, آپ نے سرپلس میں رکھا بیکاز آپ نے گورننس اچھی رکھی ہوئی ہے. آگے جا کے آپ کو پریکٹیکلی 2-3 چیزیں کرنی ہے.
آپ نے اپنی اکانومی کو کنزمپشن لیڈ سے ایکسپورٹ لیڈ کرنا ہے. آپ نے ایف ڈی آئی پاکستان جو لے کر آنی ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ لے کر آنی ہے, کنزمپشن لیڈ نہیں لے کر آنی ہے, اور آپ نے اپنی اکانومی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سو my principals were asking, when we'll start growing faster. تو میں نے کہا دیکھیں, فار آر اکانومی ٹو گرو فاسٹر, ٹھیک ہے, اور کنزمپشن بڑھے, ہمیں 6% جی ڈی پی گرو کرنا ضروری ہے. اتنا تو کم سے کم بنتا ہے. نمبر 1, آپ کو ایف ڈی آئی چاہیے, ہم ایف ڈی آئی نہیں لا پا رہے, ہمارا انویسٹمنٹ کلائمیٹ اچھا نہیں ہے اور ٹرسٹ وردی نہیں ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, یو گو اینڈ ریسٹرکچر یور ڈیٹ, بیکاز اگلے 5 سال آپ نے $25 ارب ایوری ایئر دینا ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ کر نہیں رہے تو آپ کو فسکل اسپیس نہیں کریٹ کر پا رہے. اینڈ نمبر 3, آپ کو اپنا ٹیکس اسپیس بڑھانی ہے جو آپ نہیں کر پا رہے. And I want to break the. I'm glad you raised these because I was going to come to this. But before I go into this, I have one question just to clarify. Unilever کی جو ٹوٹل مینوفیکچرنگ پروڈکشن جو پروڈکٹس بیچتا ہے اس میں سے how much of the ingredients or materials are imported? سو آج سے 4 سال پہلے 75% was imported, 25% was local. Today it's 50-50. So there's still 50% of what you're selling is imported. ہاں, بٹ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, How is it compared to other markets like us? سو فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں. سو نمبر 1, جو یونیلیور کی جو پروڈکشن ہے وہ 99.99% از انڈیجنس. وی ڈو ناٹ امپورٹ اے فنش پروڈکٹ. So سارا پروڈکشن یہی ہے 100%, لیکن اس میں سے 50% جو چیزیں وہ جو فیڈ اسٹاک ہوتا ہے. سو 100% پروڈکشن از ان پاکستان. ساری فیکٹریز یہیں پر ہیں, یہیں پہ 100% پروڈکشن ہے, یہیں پہ لیبر ہے, وہی کرتا ہے, 100% امپلائمنٹ یہیں سے جنریٹ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز فنش پروڈکٹ نہ ہونے کے برابر آتا ہے. اب آ جاتے ہیں فیڈ اسٹاک کے اوپر, ٹھیک ہے, جو کہ پریکٹیکلی 75% امپورٹڈ تھا, آج 50% امپورٹڈ ہے. ٹھیک, دا میکسیمم وی کین ایکچولی برنگ اٹ ڈاؤن از 60-40 یا 70-30. 30% پھر بھی امپورٹڈ ہے. کیوں؟ فار ایگزامپل ہم صابن بناتے ہیں جس کے اندر پام آئل استعمال ہوتا ہے. پام آئل آتا ہے انڈونیشیا سے یا ملیشیا سے, پام آئل پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوں گے جو باہر سے لانے ہی پڑیں گے, جو آپ کو لانے پڑیں گے, اینڈ یو آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ٹو امپورٹ رادر دین ٹو. پام آئل جب ہوتا نہیں ہے تو میں پام آئل لگا کے کیا کروں گا. چائے جو ہے جس طرح ہمارا ملک از ناٹ اے ٹی ٹیرین, ٹھیک ہے, ہم نے شکاری کے اندر لگایا بٹ اچھی کوالٹی چائے نہیں بنی. ٹی ٹیرین از افریقہ, ٹھیک ہے, وہاں سے چائے آئے گی بیکاز آپ اچھی چائے نہیں بنا سکتے. وی آر اے گڈ کوالٹی ٹی ڈرنکرز. سو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹو امپورٹ اسٹف, بیکاز اکانومی یو ریئلی لک ایٹ کہ یار کون سی چیز میں امپورٹ کر کے بینیفٹ لے سکتا ہوں, ایٹ این ایڈوانٹیج ہوں, کون سی چیز میں انڈیجنس پروڈیوس کر کے. تو اٹس اے گیم آف اکانومی. بٹ ہاں وہ نہ کریں کہ آپ جو چیز مل سکتی ہے اس کے لیے بھی آپ ڈالر استعمال کریں, جو کہ ہم پریکٹیکلی وہ کر رہے تھے. جھاڑو. تو میرے خیال میں دیٹس واٹ اٹ از, اینڈ آئی سی دیٹ کہ اٹس گیٹنگ بیٹر. کرٹیکل یہ ہے کہ جو ہم لوگ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں ہم اس کو پریکٹیکلی مینٹین کریں. اور جو سب سے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ مجھے بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 جو شعبے ہیں اس کے اوپر ہماری آج بھی ہماری زیرو فوکس ہے, اینڈ دیٹ از ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. ٹوٹل بجٹ کا ہمارا جو اس کے اوپر خرچہ ہے وہ 2%, 1% ہیلتھ اور 1% ایجوکیشن. اور وہ بھی جو 1% ہے وہ بھی پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کتنا لگتا ہے. ایجوکیشن کا تو سسٹم, اور اس میں آتا ہوں کیونکہ اٹس لنک ٹو ایگزیکٹلی دس. جو آپ نے 3 باتیں کی, ایف ڈی آئی کی بات کی, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کی, اور ٹیک کی بات کی, رائٹ. چلے میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ سائڈ پہ کر دیتا ہوں بیکاز آئی تھنک دیٹس مور آف اے پالیسی ڈیسیژن دیٹ really can't, I mean it has to happen but there's nothing we can do about it. Tech side pe I want to start with tech because that's an easy fix. Something as simple as allowing people and companies to operate the internet without disruption. That's it. That's all it is. We're not asking for anything else. وہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے. سو ہم اپنے کام میں کیا کیا ہے ہم نے, I have diversified out of this market to go and find resources in other markets where the internet is not disrupted. جہاں پہ ریسورسز اتنی ہی سستی ہیں جتنی یہاں پہ. ایجپٹ ہے فار ایگزامپل, ایجپٹ از پریٹی مچ پاکستان, لیکن وہاں انٹرنیٹ کے یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح ٹیک کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا دور آ گیا ہے.
ہمارے پاس مشین لرننگ انجینئرس کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں. وہ مشین لرننگ انجینئرس کی سب سے بڑی گرائپ کیا ہے؟ ہمیں جی پی یوز کا ایکسیس نہیں ملتا تو ہم کس طرح سے اے آئی پہ کام کریں گے. مطلب ہم نے ٹیک کی انڈسٹری کو ریسٹرکٹ اور اسٹاف کر دیا. اور جو آپ نے بات کی کہ بھائی ٹیک بوم آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے, اگر اے آئی ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اتنے سارے جو ہم نے آف شور ریسورس آگمنٹیشن کے بزنسز لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ تو سب آدھے ہو جائیں گے. بیکاز میں JD.com کے ساتھ کام کرتا ہوں. دے ٹولڈ می اسٹریٹ اپ وی یوز ٹو ہیو 30,000 کال سینٹر آپریٹرز فار ای کامرس بزنس ان چائنا. ود ان 12 months they reduced it to 10,000 because they moved everything to AI. تو اگر ہم ٹیک کو بیسکس ہی نہیں دیں گے کہ یار ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ, ایکسیس ٹو جی پی یوز اینڈ ایکسیس ٹو این انوائرمنٹ جہاں پہ ٹیک بوم کر سکے, ٹیک تو از ڈن. اٹس دیٹ سمپل. اینڈ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز آف دیٹ پوائنٹ وی میڈ ارلیئر, کنٹرول. تو وہ کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے تو ٹیک پہ تو کچھ کام ہی نہیں ہو سکتا. اچھا, اسی طرح یہی چیز دوبارہ FDI پہ لنکڈ ہوتی ہے. اب باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے انویسٹر, وہ کہہ رہا ہے یار آپ کی اکانومی اتنی ریسٹرکٹیڈ ہے, آپ بیسکس ہی نہیں پرووائڈ کر سکتے, جو لاز پاس ہو رہے ہیں دے آر سو کنٹرولنگ, تو FDI والا کیوں آئے گا؟ آئی واز ان سعودی رائٹ ناؤ, آئی میٹ دس really successful power guy, Aqua Power, right? And he, true entrepreneur, built a business from scratch, 84 billion valuation, and he's telling the story کہ یار میں نے کس طرح بنایا. I went to him to the side, I said, you should come to Pakistan. Pakistan's prime for renewables, for all sorts of renewables. He said, I met your prime minister. Then what he said to me, I shouldn't repeat, but he said, I will not come to Pakistan. It's not the place to go. You leave Pakistan and you come here. This is the place for you right now. Don't waste your time there. And I'm just floored. This guy is sitting on a business that we need, and the perception is that. So how does that perception, where does it begin? It needs to start somewhere. دیکھو کہتے ہیں perception is reality. So it's not a perception, it's a reality. Let's accept it. اور ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, کہ ہم پاکستان میں FDI لے کر آئیں. نیا انویسٹر پاکستان میں پیسے نہیں لے کر آ رہا, وہ گھبرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بات وہیں پر آ جاتی ہے جو آپ نے بات کی ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو گیئر ہے وہ ہمیں چینج کرنا ہے پڑے گا. اٹس سیڈ کہ ہمارے پاس یوتھ بلج ہے, واز پرائم فار دس ڈیجیٹل ایج ٹو بی کیپٹلائزڈ, اور ہم اس کو فلی یوٹیلائز نہیں کر رہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں ورلڈ اکنامک فورم نے ابھی رپورٹ پبلش کی ہے, اس کے اندر 4 فورسز کی بات کی انہوں نے, دیٹ ول چینج دا فیوچر آف ورک اینڈ دا فیوچر آف جابس. پہلی جو فورس ہے دیٹ از ریپڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, دیٹس نمبر 1 فورس. جو سیکنڈ ہے وہ ہے ایوالونگ ڈیموگرافک پیٹرن. جو تھرڈ ہے اٹس انکریزنگ اور ایسکلیٹنگ جیو اکنامک کانفلکٹ. ایسکلیٹنگ جیو اکنامک, ٹھیک ہے, ٹریڈ, ٹھیک ہے, سمجھ انڈیا اب اپنا US چائنا, ٹھیک ہے, ٹریڈ ریسٹرکشنز بن رہی ہیں, لوگ آف شور ری شور کر رہے ہیں, ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں, ٹیرفس, یہ وہ سب. اینڈ دا لاسٹ ون از انکریزنگ اکنامک جو برڈن ہے لوگوں کے اوپر. وہ جو آپ نے بات کی تھی, انفلیشن آ رہی ہے, انفلیشن آ رہی ہے, ہر جگہ پر آ رہی ہے, کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے. ناٹ دا ڈپینڈنسی تھنگ, نو ناٹ دا ڈپینڈنسی, ٹھیک, وہی ڈپینڈنسی بھی ہے, میں آتا ہوں اس کے اوپر. یہ 4 فورسز ہیں. سو دیٹس دا فیکٹ which are going to change the future of works, the future of jobs. سیکنڈ چیز کے اوپر آتا ہوں جو کہ ڈیموگرافک پیٹرن چینج ہو رہا ہے. 2 چیزیں ٹیکٹونک شفٹس ہیں. ٹیکٹونک شفٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ان آ ڈیولپنگ اکانومی جو ورلڈ ہے, ادھر جو ایجنگ پاپولیشن ہے, یس, اینڈ ڈکلائننگ فرٹیلیٹی ریٹ ہے. یس, پیپل آر ہیونگ بیبیز لیٹر ان لائف, اور نو, اینڈ اور فیور, یس, ٹھیک ہے, اینڈ دا ایج از پاپولنگ. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ورک فورس کم ہو رہی ہے. ہماری ورک فورس کی کمی ہے ہی نہیں. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. ورک فورس کم ہو رہی ہے,
ٹھیک. ورک فورس کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈپینڈنسی ریشو بڑھنے والا ہے. اور ان کی انڈسٹری کے اندر جو مین جو سیکٹر جو کہ بوم کر رہا ہے یا کرنے والا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر. کریکٹ. ٹھیک. ناؤ یہ میں نے ڈیولپ کی بات کی. اب لیٹس کم ٹو DNE مارکیٹ ڈیولپنگ. اس سیکٹر کے اندر جو میجر جو چینج آ رہا ہے یہ کہ یہاں پہ جو ایک تو پاپولیشن ینگ ہے اور انکریزنگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ ورک فورس کے اندر انٹر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو DNE مارکیٹ کے اندر جو کہ سیکٹر جو زیادہ بوم کرے گا وہ ہے ایجوکیشن. بیکاز دا نیڈ فار ایجوکیشن. اور کچھ نے کر لیا. اور میں اس وقت DNE کی بات کروں, خالی پاکستان کی بات نہیں. ٹھیک ہے. سو آج اگر آپ پریکٹیکلی گلوبل ورک فورس کا اسپلٹ دیکھیں تو 51-49 ہے. 51% ڈیولپڈ اور 49% انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ. اگلے تقریباً کوئی 20 سال کے اندر جو شفٹ ہوگا وہ 60-40 ہو جائے گا. 60% آف دا ورک جو فورس ہے یہاں پر ہوگی, 40% وہاں پر ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا پریکٹیکلی ایک جو ٹیکٹونک میں نے پہلے بات کی ورلڈ اکنامک فورم کی 4 فورسز کی. پھر میں نے بات کی کہ یہ جو ڈیموگرافک پیٹرن جو میں نے بات کی تھی اس کے اندر وہ کیا چینج لے کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ جو چیز چینج ہو رہی ہے وہ ہے فیوچر آف ورکس. کہ جو ینگ جو ملینیلز ہیں, یہ جو جین الفا ہے جو کہ اب اسٹارٹ ہو گئی ہے 2020, آل دا کڈس بینگ بورن آؤٹ آف 1 جنوری اور جین الفا, their philosophy and approach to life is very different. And approach to work is very different. وہ ایجائل ہیں, وہ فلیکسیبل ہیں, وہ گگ اکانومی سے ہیں, وہ بلاکس میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 9 to 5 نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو جابس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اتنی ڈفرینٹ ہوگی جو میں نے آپ نے سوچی ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل the new job titles may sound funny today, but actually it is true, like data detectives, ethical hackers, designer baby experts, robot liaison officers, space tourist guides, genetic engineers who practically pre-birth will go and decode the gene. Carbon footprint specialists, extraterrestrial agriculture experts. This is what the reality is. And for example, Elon Musk has already predicted, and uski predictions kahi hoti hain. I think so now people started to believe that no, he is a weird guy. But he makes this happen. He said there's going to be 10 billion humanoids by 2040. So more robots than human. And therefore I keep telling the youngsters that listen, mera zamana bahut acha tha, theek hai, because I had to compete with the warm bodies. You have to now compete with the cold bodies. So you don't get surprised if there's a robot sitting next to you and working. ٹھیک ہے. نہ جو بور ہوتا ہے اور نہ بیسکلی وہ کمپلین کرتا ہے, نہ اس کو ایموشنل ویل بینگ کا کوئی پرابلم ہے, نہ وہ میرٹ ریز مانگے گا, نہ وہ چھٹی مانگے گا. تو گیٹ ریڈی. تو I think so that's what the big shift happening. And the third thing which I want to talk about, and that's interesting, what's the new luxury of life? Freedom. The new luxury of life, practically interestingly, میرے اور آپ کے وقت کے اندر, پتہ نہیں آپ کتنے ایج کے ہیں, میرے خیال میں میری ایج نہیں ہوگی, let's start with, was all about material gain. Yeah, it was. And wealth. That was, and material and exclusivity. That was luxury. What's the true luxury today? Today luxury is time. To me it's freedom. Time. And that's time. Yeah. Today luxury is deep sleep. Yeah. I have a device that tracks that. Yeah. See, I just took it off for the I resisted. I don't want to. Yeah. My boss, ٹھیک ہے, wears a ring. I think اس کو ring بھی آتی ہے. Exactly. You know, and I was abroad and they were talking about کہ وہ سے پوچھ رہا تھا تمہاری کتنی ڈیپ سلیپ ہوئی. اس نے کہا 3.25 گھنٹے. تو اس نے کہا میری تو 1.5 گھنٹے ہوئی. اچھا تم نے 3.5. اچھا I was looking at یہ کیا weird conversation کر رہے ہیں. You know, they're having a conversation. You know, how much deep sleep you had. So that's a luxury. The luxury, new luxury is being unproductive without guilt. Yeah. The new luxury is resisting the temptation of filling every moment in your diary. Yeah. And the big shift is happening from the state of doing to the state of being. That's where
the world is heading. But देखें, that's because the Maslow's hierarchy of needs के अंदर the rest of the world has risen. हम अभी भी नहीं यार, बट मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर मैं अपने यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ. यहाँ के अंदर भी फ्रीडम आ गई है. वो दे वांट, आपने जो बात की ना, फाइनली आई वाज बेसिक, हम हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है, सॉरी मैंने आपको कट किया, फाइनली हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है 10,000 लोगों की आती है. सो आखिर में जो बिल्कुल जो फनल के थ्रू होते होते आते हैं 10-15 आते हैं. सो देयर वाज अ गर्ल, आई वाज एक्चुअली इंटरव्यूइंग हर एंड शी वाज इन द फाइनल इंटरव्यू. आई कंग्रेचुलेटेड हर कि बहुत बहुत मुबारक हो, आप यहाँ पर आ गई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. सवाल के ऊपर मैंने कहा अगर हम आपको ऑफर करेंगे, अगर ऑफर करेंगे तो आप क्या जॉब लेंगी? उसने कहा एक्चुअली व्हाट आई एम नॉट टू श्योर. मैंने कहा अच्छा, एंड यू नो इट वाज काइंड ऑफ यानी कि ब्लो टू माय. हमारे जमाने में सीईओ इंटरव्यू कर रहे हैं, हम तो कहते हैं प्लीज. हाँ जी, तो इट वाज काइंड ऑफ ब्लो टू माय. नो आई एम नॉट टू श्योर. मतलब व्हाई बताइए, मैं सुबह आ रही थी, मेरी दोस्त ने कहा डू यू रियली वांट टू वर्क फॉर अ कंपनी व्हिच इज 9 to 5? शी डिडंट जॉइन एक्चुअली. Really? No, she didn't. Yeah. So the point is this कि even जो पाकिस्तानी है, और अगर बताऊँ माइंडसेट, वो लोकल नहीं होता, वो ग्लोबल होता है. क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया. तो यंगस्टर कह रहा है कि यार मैंने प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने किसी ब्लू चिप कंपनी के लिए काम नहीं करना, मैं 9 to 5 नहीं काम करना, मैं अपनी इकोनॉमी के लिए करूँगा. और नाउ द बिग थिंग इज इट्स एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशन. Yes. ठीक है, they don't want to own a house, they don't want to own a car, they can Airbnb and they can basically Uber the car. So they are not into that race where we were to कि घर ये लेना है, गाड़ी ये लेनी है, पैसे बनाने हैं. ठीक है, so it is actually a experiences over possession, and number 2, it's not about exclusivity, is no more about ownership, it's about shared access. Yeah. For example, बाहर के मुल्कों के अंदर पूरा एक ऐप है जहाँ पे प्रैक्टिकली आप जाके स्विमिंग पूल बुक कर सकते हैं, और लोगों ने अपने बड़े बड़े स्विमिंग पूल उस ऐप पे डाल दिए. सो वो कह रहे हैं यार व्हाई टू बेसिकली मेक अ स्विमिंग पूल, मुझे चाहिए, जब चाहिए होगा मैं चले जाऊंगा, ले लूंगा. सो इट्स कॉल्ड शेयर्ड एक्सेस. द होल फिलॉसफी ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब इज देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट, एंड it has happened, it is happening. मैं कोई बात नहीं कर रहा कि 10-15 साल में होगा, ये पेस पकड़ेगा. Now let's come back to Pakistan. Where are we? Are we reading these trends? Are we preparing ourselves? Yeah? What are we doing with the youngest population in the world with the median age of 21.6? हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है और हमने फैसिलिटेट करना है. बाकी चीज़ें ऑर्गेनिकली होंगी. कोई हमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए. जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इट वाज ऑल अबाउट स्टीम इंजन, इट वाज ऑल अबाउट कोल, इट वाज ऑल अबाउट स्टील. यू नो, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट यू नो इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील, यू नो, automotive, you know, which requires, you know, massive investment to do capital expenditure. You know, mid-century was all about aerospace, it was all about you know electronics, consumer goods, but it's all about कि अगर पैसे हैं तो कर सकते हैं. This is all about digital. It's all about knowledge economy. And I will tell you that it has become so. I'll show you something interesting. I don't know if I can play it. It has blown my mind to a level. कल रात को I was on a WhatsApp group with my old college friends. किसी की बर्थडे थी. अच्छा, उसका जो है ना नाम बड़ा राइमिंग किस्म का नाम है. तो उसकी बर्थडे थी. I was like, I want to make him a gift. So I downloaded this app called Suno. अच्छा. And I just had a chorus in my mind. And I wrote the chorus. This app is called Suno. Okay. I just wrote the chorus. I just typed it in. I said, please make me a song like this. And I will actually play it. It's funny. Here. This song got made AI in I'm not going to play the whole thing. but that's what I the power of AI. I went in and made 10 songs last night in 1 hour. And I was just playing around. And then I was like, wait a second. That's AI. That means that anyone can be an artist. Like a musical artist today. I don't need to learn an instrument and piano, whatever. Suddenly you start thinking like that. I would struggle writing long form. My mind would go in different places. You just I have been contributing to Aurora for the last 6 months.
only because AI has helped me take all that garbage, The thoughts, yeah, assemble put together. it, right? It's still original thought. No, it's funny. So my wife runs patisserie. Yeah. हाँ. So उसने मुझे कहा कि रमज़ान आ रहा है and I want a nice visual for my Insta page. And I just picked a chat GTP. और मेरे पास फ्री वाला वर्जन है, $20 वाला नहीं है. And I said, यार, can you make a nice visual about the giveaways for Ramadan? Yeah. And I just produced. And I sent it to her. I said, look, how is it? And I was blown away. It took what? Barely 5 seconds. Yeah. And I said, can you change the background color? It's done. Yeah, it's so the reality, ये तो बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं. ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक है. मुझे नहीं पता. Have you seen that Ford Motors का एक बड़ा जबरदस्त ad है? Outstanding. It's all 100% AI. You know now basically one of the most highly paid people are called prompt engineers. Yes. अभी मैंने Ufone का ad देखा. That is all AI. So the guy wrote a 5-pager long prompt on that Ford. 5-pager long prompt, and you got to look at that ad. What an awesome ad. You cannot figure it out कि वो actually AI ने बनाया. But कमाल क्या है? आप prompt के बादशाह होने चाहिए. Yes. Yeah. So I think that this so you know मैंने जो बातें की हैं, this is where we are going. Now so the good thing is we have the right resource, prime age, digitally born babies going to be joining. हमने क्या करना है? हमने सिर्फ फैसिलिटेट करना है. हमको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस दे दें. नहीं क्या फैसिलिटेट करना है, ठीक है. और हमने ये कमांड एंड कंट्रोल से निकल के हमें इस ट्रस्ट एंड इंस्पायर के अंदर आना है, ठीक है. लीडर को कुछ नहीं करना, लीडर ने विजन देना होता है और कुछ नहीं करना. अच्छा, वो बैठ के कमाएंगे लीडर. मैं ये भी क्लियर कर दूं. हाँ, बिल्कुल यार, आप छोड़ भी दें, you will make more tomorrow. True. Just by even sort of seeding, supporting and saying चलो यार, give us a stake in a little bit. छोटा सा stake दे दो, जो करना है करो. True. That part of it I feel gets missed out. वो कहते हैं यार कंट्रोल छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा. No, but I think so. मेरे ख्याल में that's where you and I come in, ठीक है. And बाबली साहब कहते हैं कि never give up on Pakistan. आज उनकी उम्र 99 हो गई है. What inspiring personality. That's true. What inspiring personality and his commitment and his positivity. And I think so. क्या contribute किया है उन्होंने पाकिस्तान के लिए पिछले 75 साल में. और आज भी 99 की एज में भी, ठीक है, you'll find him sitting on the front desk of any of the lecture taking place in LUMS. Oh, he's always there in the front desk. Yeah. ठीक है. That's true. What an inspiring personality. आज हम उनसे बात करके देखें, वो आज कहते हैं कि never give up on Pakistan. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी बात सही है, इनकी बात सही है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं सऊदी में इतना बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है, विजन 2030, ये सब बातें चल रही है, राइट. आई ड्रोव फ्रॉम रियाद टू अलूला, 10 घंटे की ड्राइव थी. मैंने कहा आई वांट टू ड्राइव एंड सी व्हाट्स आउट देयर. देयर इज नथिंग. It's literally brown desert. Saudi only has oil and oil money. आप पाकिस्तान से निकलें, आप कराची से निकल के आप खुंजराब चले जाएं, आपको हर चीज़ नज़र आएगी. ज़रख़ेज़ ज़मीन, पहाड़, हर तरह के मतलब लोग मिलेंगे आपको. Best topography in the world. I completely agree. Best topography. You don't need to go to Europe. In a stretch of around 1200 kilometers. That's it. Snow-clad mountains. K2. Some of the highest in the world. Yeah. ठीक है. And all the way, ठीक है, you have Arabian Sea. And you've got agriculture, you've got plateaus हैं आपके पास, deserts हैं आपके पास, you know, second highest peak in the world. So again, it all boils down to mindset. It's a game of a mindset. It's not the game of a resources. The day we realize that winning is a state of a mindset and not resources, we'll unlock this country like anything. Oh, then it's just the floodgates will open. So I think so our time will come as well, inshallah. I hope so. I hope it comes in our lifetime, because hamari lifetime, unless you get into life extension, which is going to be there. Which is going to be there are life extension technicians. Yes, वो भी एक job बन जाएगी. That's a job. That is a job. Yeah. It's called life extension technicians. You go and get yourself consulted और वो आपको बताया देगा कि भाई आपको क्या करना है. Spare parts अपने change कराने हैं 140 तक जीने के लिए. So yeah. I hope the mindset shifts. I think we have everything here, 100%. बस वो मुझे डर लगता है कि that shift will not happen in my lifetime. That's my only fear. It's not about giving up. It's not about having positivity. There is a fear कि what if it doesn't. But that's okay, because you know, for example, freedom का जो बीज है किसी ने और ने बोया था और मैं और आप खा रहे हैं, ठीक है.
تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چھاؤں جو ہے ٹھیک ہے اس کو انجوائے کریں, آپ کو بھی اپنے حصے کا بیج لگانا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے حصے کا بیج لگا دیں. لگا کے اگر کوئی بیسکلی اور چھاؤں فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھانے دیں یار. یہ تو پریکٹیکلی دیٹس ہاؤ یو نو دا جنریشنز ڈیولپ. سو آئی بینیفٹڈ, جو اس نے کوئی بیج لگایا تھا, میں نے یو نو آئی ایم لیونگ اے free life, I'm breathing in a free atmosphere. Nothing like this is priceless. God has been very kind, but then I think so all of us we need to basically sow our part of the seed. That's a good point, and that's a good thought to conclude on. We all have to sow our part of the seed. Yeah, Because it's okay if we don't benefit from that, our kids will. yeah, You know, and if our kids get a better place to live in and they can be proud of this nation, then we've done our part. Maybe we didn't see it in our lifetime. At that's least okay. they get to. That's okay. Thank you so much, Thank you. Amir Praja. Thank you بہت for شکریہ. being here. Had a lovely discussion. Same here. And I look forward to Command and Control. You are an amazing anchor. Yeah, it really basically, I really enjoy talking to you. Thank you so much. Chalo, Thank you. take And thank you care. for staying tuned to DigiTales. Like, subscribe, comment, kijiye. I love hearing feedback from you and let me know who you'd like to see next. Bye-bye.